بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو امریکی ڈالر کا جنازہ پڑھنے کا وقت اب قریب آ چکا ہے اور ڈالر کی تباہی شروع ہو چکی ہے، کیونکہ دوستو ایران نے اب تک جو کچھ کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور اب آبنائے ہرمز کا معاملہ بھی صرف تیل کا نہیں رہا۔ دوستو آبنائے ہرمز جو ہے وہ اصل کہانی امریکی ڈالر اور اس کی طاقت کا زوال ہے۔ اگر یہاں سے امریکہ جنگ ختم بھی کر دے اور اگر وہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کبھی نہ کھلوا سکے اور ایران کے اثر و رسوخ سے اسے آزاد نہ کروا سکے، تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کی کتنی بڑی ہار ہوگی۔ دوستو سرمایہ کار جو ہے وہ پیسہ نکال کر امریکہ سے باہر لے جائیں گے، اور پھر آپ سمجھیے کہ امریکہ کا کھیل ختم، ڈالر کا پھر آپ جنازہ پڑھ لیں، کیونکہ دوستو امریکہ کے زوال کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے۔ اب دوستو سمجھیے کہ سارا معاملہ ہے کیا۔ ایران نے اب فیصلہ کیا ہے اور برکس ممالک کو بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکی ڈالر کی کمر توڑ دی جائے۔ یہی بات ایران نے برکس کے تمام ممالک سے کہی ہے، اور دوستو آپ جانتے ہیں کہ برکس میں برازیل بھی ہے، روس بھی ہے، بھارت بھی ہے، چین بھی ہے اور جنوبی افریقہ بھی ہے۔ پھر بعد میں ایران آیا، متحدہ عرب بھی اس میں شامل ہوا، مصر بھی آیا، ایتھوپیا آیا، انڈونیشیا شامل ہوا، اور اب مزید ممالک اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ ایران نے یہ کہا ہے کہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب آپ کی باری ہے۔ دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ برکس میں 50 سے زیادہ ارکان کو آنا تھا، اور میں آپ کو بتا دوں کہ کبھی کچھ ملکوں کی شمولیت زیر التوا ہے، لیکن دوستو بالآخر وہ بھی آ جائیں گے، کیونکہ دنیا کا ورلڈ آرڈر آپ کے سامنے ہے، وہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ برکس بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم امریکی ڈالر سے چھٹکارا حاصل کر سکیں، اور اگر ایک بار ہم امریکی ڈالر سے چھٹکارا حاصل کر لیں تو پھر جو برکس ممالک ہیں وہ اپنی اپنی کرنسیوں میں تجارت کر سکیں گے۔ تیل کی تجارت جو ہے وہ بھی اپنی کرنسی میں کریں گے، ہر معاملات اپنی طاقت کے مطابق چلائیں گے۔ اس وقت دوستو مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ سے سبھی ڈرے ہوئے ہیں، اور اب ایران نے کہا ہے کہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ یعنی دوستو آپ دیکھیے کہ ایران نے برکس کو کہا ہے کہ اب دہلی میں بیٹھ کر یہ معاملہ طے کریں اور برکس کے ذریعے مکمل طور پر ڈالر کی کمر توڑ دیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا میں دہلی کے اندر برکس کی کانفرنس ہونے والی ہے، اور اب برکس کے ذریعے اگلا مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ دیکھیے دوستو بھارت بھی اس وقت جو ہے وہ دباؤ میں آ رہا ہے۔ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کہاں پہنچا ہوا ہے؟ ٹرمپ چین کے دورے پر پہنچا ہے، اور وہ اکیلا نہیں گیا، چین نے اس کا بڑا استقبال کیا، لیکن حسب معمول آپ جانتے ہیں کہ چین کے صدر خود نہیں آتے۔ شی جن پنگ کی دوستو یہ عادت نہیں کہ خود جا کر کسی کو ریسیو کریں، ان کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے، اپنا معیار ہے، اور وہ اس معیار سے نیچے کبھی نہیں آتے۔ اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ صورتحال اس وقت بڑی عجیب ہو گئی ہے۔ چین اپنی طاقت کا ڈنکا بجا رہا ہے، اور وہ وہی کر رہا ہے جو ہمیشہ کرتا آیا ہے۔ اب وہاں بات چیت ہو رہی ہے، اور ادھر ایران نے برکس کو آگے بڑھا دیا ہے۔ ذرا ٹائمنگ چیک کریں دوستو، ایران نے کہا ہے کہ اب امریکہ کی تباہی کا وقت آ گیا ہے، برکس کے جو تمام ممالک ہیں وہ سب مل کر یہ کام کریں۔ اب وہ برکس سے کہہ رہا ہے کہ اس کو فالو کرو، اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈر فوجی طاقت سے تھا نا، امریکہ کی فوجی طاقت کا تو میں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، میں نے امریکہ کو کمزور کر دیا ہے، میں نے اسے اس حال میں پہنچا دیا ہے کہ وہ دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا، اور وہ اس وقت مذاکرات اور ڈیل کی بات کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ایران کے ساتھ ڈیل ہو جائے۔ اور دوستو یہ سینیریو دیکھ کے اب بھارت سمیت سب ممالک کو لگ رہا ہے کہ ہماری تباہی کا وقت بھی آ گیا ہے۔ دیکھیے دوستو بھارت یہاں کیا کر رہا ہے۔ مودی نے اپنے ملک میں ہدایت دی ہے کہ سونا نہ خریدو، ٹکٹیں نہ خریدو، فوراً ٹرپس پہ نہ جاؤ، اور کوئی فضول خرچی نہ کرو، اور اپنے ریزرو بچاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں اور دوسری کرنسیوں کے مقابلے میں تباہی ہو رہی ہے۔ سال بھر تک گھر میں کوئی بھی فنکشن ہو سونا نہیں خریدیں گے۔ جب یہ سنکٹ کا کال ہے تو کم سے کم 1 سال کے لیے ہمیں ودیشوں میں جانے کی باتوں کو ٹالنا چاہیے۔ تو ان کے لیے سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ڈالر کو بھی وہ الوداع کہہ دیں۔ اب ڈالر کو الوداع کہنا دوستو بھارت کے بھی مفاد میں ہے، کیونکہ دوستو جب یو اے جیسا ملک اوپیک سے نکل سکتا ہے تو بھارت بھی اس وقت اگر دیکھا جائے تو دنیا کی رائزنگ اکانومی میں شامل ہوتی ہے۔ یو اے سے تو بہت زیادہ بڑی اس کی اکانومی ہے، تو وہ بھی کوئی نہ کوئی قدم تو اٹھا ہی سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ڈالر کو چھوڑا نہیں جائے گا بھارت بھی اپنی کرنسی کو نہیں بچا سکے گا۔ جب تک توڑیں گے نہیں تب تک چھوڑیں گے۔ دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بھارت بھی اپنی کرنسی بچانے میں لگا ہوا ہے۔ ان کی کرنسی 1 سال میں 12 سے 13% تک گر چکی ہے۔ جی ہاں آپ ٹھیک سن رہے ہیں، 12 سے 13%، یہ بہت بڑا فگر ہوتا ہے۔ ان کی کرنسی 84 سے $96 تک آ گئی ہے، اور روز بروز مزید ان کی کرنسی گرتی جا رہی ہے۔ مزید 10 سے 12% کی کمی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو کرائسس وقت آیا ہوا ہے
انہیں بھی اپنے زر مبادلہ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مڈل ایسٹ میں جنگ لگی ہوئی ہے اور ریمیٹنس آ نہیں رہے، اور تیل جو ہے وہ مہنگے داموں خریدا جا رہا ہے، اور تیل جو ہے وہ کس قیمت پہ خریدا جاتا ہے؟ ڈالر کی قیمت پہ، آپ کو ڈالر میں پے کرنا ہوتا ہے، یعنی دوستو انہیں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے اب وہ سوچ رہے ہیں کہ چونکہ ہم اپنا پیسہ تیل میں بھی زیادہ برباد کر رہے ہیں اور خریداری ڈالر میں کرتے ہیں، تو ہمیں اب مقامی کرنسی کی طرف جانا پڑے گا یا کسی متعلقہ کرنسی کی طرف منتقل ہونا پڑے گا۔ یعنی دوستو آپ دیکھیے کہ اب کھل کر سب کے سب سامنے آ رہے ہیں، اور یہی اصل وجہ ہے کہ امریکہ کی تباہی کا آغاز اب یہاں سے شروع ہو چکا ہے۔ امریکہ اس پورے کھیل میں جس طرح سے لڑ رہا ہے اسے اب خود بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ حالات یہیں نہیں رکیں گے، یعنی ایک بہت بڑی تباہی آنے والی ہے۔ یہ لوگ یعنی برکس کے بارے میں وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میری بربادی کا سامان تیار کر چکے ہیں، اور ٹرمپ کو یہ بات اب اچھی طریقے سے سمجھ آ رہی ہے کہ لوگ مجھے چھوڑنے والے نہیں۔ دیکھیے دوستو سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ ہے کہ امریکہ اب ڈالر کو بچانے یا چین کے سامنے جھک کر ایران کی جنگ بندی کے لیے بات کرے گا یا کوئی تیسرا راستہ اختیار کرے گا۔ اب فیصلہ امریکہ کو کرنا ہے، ٹرمپ نے کرنا ہے۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ باقی ممالک کو بھی یہ سوچنا ہے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے۔ آہستہ آہستہ تمام ملک جو ہیں دوستوں وہ کمزور ہو رہے ہیں، ہر ملک اپنی طاقت بچانے میں لگا ہوا ہے۔ اس وقت امریکہ کے احکامات کوئی نہیں مان رہا، کیونکہ امریکہ خود اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ کوئی اس کے حکم پر چلنے کو تیار نہیں۔ اور دوستو یہ بات یاد رکھیے گا کہ مودی نے جو اعلان کیا ہے اب سب ممالک اس کو فالو کریں گے، سب کو اپنی کرنسی بچانی ہے، اپنے ریزرو بچانے ہیں، تیل کے معاملات دیکھنے ہیں اور سب کچھ سنبھالنا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے دوستو پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو یا پھر بھارت، یہ سب ممالک ایک ہنگامی صورتحال میں ہیں۔ اور دوستو میں آپ کو بتا دوں اگر بھارت جو ہے وہ برکس کے اندر جا کر اس پالیسی کو فالو کرے، اور اگر انڈیا یہ قدم اٹھاتا ہے، تو اب باقی چھوٹے چھوٹے ممالک جو ہیں جن کی معیشت اس بحران کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہیں اور ساری دنیا دباؤ میں آ رہی ہے، امریکہ میں وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جیسے ہی امریکہ میں بحران شروع ہوا، ابھی امریکہ میں بہت بڑا بحران آنا ہے اور اس کی بھی تباہی شروع ہونی ہے۔ ابھی مہنگائی بھی ہے اور سلسلہ دوستو لمبا چلنا ہے، کیونکہ جب آپ کسی کے گھر میں آگ لگاتے ہیں تو تپش تو پھر آپ کو بھی محسوس کرنی پڑتی ہے، اور امریکہ کے ساتھ اس وقت ایسا ہی ہو رہا ہے۔ لیکن دوستو جیسے ہی آپ کو خبریں ملنا شروع ہوں گی کہ امریکہ کا فلاں ادارہ تباہ ہو گیا، فلاں بینک دیوالیہ ہو گیا، اور پھر ایک کے بعد ادارے وہاں پہ گرنا جب شروع ہوں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ تمام ممالک برکس کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر وہ یہی کہیں گے ٹھیک ہے اب ڈالر سے جان چھڑانے کا وقت آ چکا ہے۔ ان کا بیک اپ پلان پہلے ہی تیار ہے، اور اب ایران یہ بات بار بار دہرا رہا ہے کہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے سرکار، اب ذمہ داری آپ سب لوگوں کی ہے۔ دوستو ایران واقعی دنیا کو اس سطح پر لے آیا ہے جہاں یہ لوگ پوری دنیا کو ہلا دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور نیو ورلڈ آرڈر نافذ کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اور دوستو ان سب معاملات میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اسرائیل کے لیے بھی یہ وقت بہت پریشان کن ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ خود کو بھی نہیں بچا سکتا، کیونکہ اگر امریکہ خود کو نہیں بچا پایا تو پھر دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی طاقتیں جو ہیں وہ خود کو کیسے بچا سکیں گی۔ ایک ایک کر کے آپ دیکھیے گا آخرکار یہ سب لوگ تباہی کا شکار ہوں گے۔ اب ایران ایک طرف فوجی میدان میں نگل چکا ہے اور اس نے سر پہ کفن باندھا ہوا ہے، جبکہ امریکہ اس کو ایٹم بم کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ یاد رکھیے گا دوستو کہ اب یہ وہ ایران نہیں جو پہلے تھا، یہ وہ ایران ہے جو امریکہ اور اسرائیل کو شکست دے کر آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پاس اب سالانہ 500 ارب ڈالر کا پیکج بھی ہے، تو یہ پرانا ایران نہیں رہا، یہ بہت بڑا تباہ کن ایران ہے، یہ نیا ایران ہے، اور یوں لگتا ہے کہ ایران ہی وہ ملک ہے جو امریکہ کی تباہی لا سکتا ہے اور امریکہ کی سپر طاقت کی قبر کھود سکتا ہے۔ دوستو آپ سے گزارش ہے، پلیز آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجیے گا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا، کیونکہ اس سے مجھے بہت سپورٹ ملتی ہے، اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ میں ہوں شیخ کاشف، ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔